محبت رسول کی ضرورت کتنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے، وہ ایمان کی جان ہے۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں۔ ہم ہر جمعے میں خطیب صاحب ایک اعلان بار بار کرتے ہیں، بعض اوقات 3 بار ہوتا ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ۔ سن لو اس کا ایمان نہیں یا اس کا ایمان کامل نہیں جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں۔ تو محبت رسول کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے، اور یقیناً کوئی ایسا مسلمان ہو بھی نہیں سکتا کہ جس کے دل میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہ ہو۔ مگر اب محبت ہے تو ایمان ہے، مگر محبت کتنی ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری کوسچن۔ ہر دل میں محبت رسول ہے صلی اللہ تعالی وسلم، کلمہ پڑھا ہے، نبی پاک سے محبت ہے، ورنہ تو وہ ایمان ہی نہیں ہے نا۔ لیکن اب جواب یہ آئے گا کہ ہمارے دل میں بھی محبت ہے۔ اب پیرامیٹر کیا ہے، کتنی محبت تو ہے، چلیں طے ہو گیا، اب کتنی ہونی چاہیے، یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو پیمانہ دے دیا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اب بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، سیاہ ستہ کی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب ایمان کا پیرامیٹر آ گیا، آپ ایک تو مومن ہونے کی کیٹیگری میں تو ہو گئے داخل، لیکن پراپر کامل پرفیکٹ مومن کب ہوں گے؟ جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اپنی اولاد سے، اپنے والد سے، تمام لوگوں سے زیادہ میں اس کے لیے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اٹ مینس ٹاپ پریورٹی، بیسٹ، ہم سب کی نظروں میں، ہم سب کے یوں سمجھیے کہ خیالوں میں، ہمارے دلوں میں اگر کسی سے محبت ہوگی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوگی۔ اور آپ نے وہ حدیثیں سنی ہیں، وہ روایتیں سنی ہیں کہ کچھ صحابہ نے تو خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک بار کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، عرض کیا تھا، اور باقی کچھ صحابہ نے بھی کہا کہ آپ اسلام لانے سے پہلے آپ کا خیمہ، آپ کا شہر، آپ کی صورت ہمیں سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھی، مگر اب ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ آپ کا چہرہ، سب سے زیادہ آپ کا شہر، آپ کا خیمہ، آپ کی آل، یعنی اب آپ ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ تو یہ وہ پیرامیٹر ہے جو سب کچھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، تو اب سوال ہوگا کہ تمہارے اندر وہ علامتیں نظر کیوں نہیں آتی ہیں؟ دنیا کا دستور ہے، جس چیز کے سمپٹمز نہیں ہیں، علامت نہیں ہے، ڈاکٹر بھی آپ کا ہر ٹیسٹ نہیں کرتا، ایسی بات، آپ کو پہلے دیکھے گا کہ آپ کو زکام ہو رہا ہے تو اس کو لگے گا کہ یار کوئی وائرس نہ ہو گیا، آپ بالکل اٹے کٹے بیٹھے سامنے مسکرا کے ملنے کا، ڈاکٹر صاحب سارے ٹیسٹ کر لیں، وہ بعض اوقات تو پوچھتے خیر تو ہے کیا ہو گیا۔ میرے ساتھ بھی 1-2 بار ہوا، میں 1-2 بڑے ڈاکٹرز کے پاس گیا، کسی اور وجہ سے گیا تھا، تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ بھی کرا لے، تو انہوں نے کہا دیکھیے چند ٹیسٹ تو نارمل ہیں، اور چند ٹیسٹ ایسے جو نہیں کروانے چاہیے، وہ جب کروانے چاہیے جب اس کے کچھ سمٹمز نظر آئیں۔ خواہ آپ اپنی باڈی کے اندر جناب کوئی انجیکشن داخل کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ایسا ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سمٹمز دیکھ کر ہی آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ مفلوق الحال شخص ہے، اس کے پرانے سے کپڑے ہیں اور اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ غریب ہے، ایک انسان جو ہے وہ آپ کو بڑا اچھا خاصا ویل مینج نظر آ رہا ہے، حشاش بشاش نظر آ رہا ہے، اس کے کپڑے، اس کا لباس بتانے کے نہیں آ رہی ہے، ایک صاحب ثروت آدمی۔ علامت سے تو بہت سارے آپ فیصلے کرتے ہیں۔ ہم کاروبار کیسے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک شخص آ کر بیٹھا، اس کی گفتگو سے، کاروباری آدمی کے پاس چند منٹ ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے کہ میں نے اس کو سودا دینا ہے، مال دینا ہے، ادھار دینا ہے یا نہیں دینا، اسی چند منٹوں میں یا تو 4-5 سوال کر لیتا ہے وہ، صحیح ہے نا، اور 4-5 چیزیں اس کی گفتگو سے پہچان لیتا ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ دنیا میں ہم علامتوں پر ہی چلتے ہیں۔ دنیا بھر کے ویزے کیسے ملتے ہیں؟ کیونکہ مجھے اس کا بہت تجربہ ہے۔ آپ انٹرویو دینے جائیں تو وہ میرے گھر تھوڑی آتا ہے ساتھ، چلو میں چلتا ہوں تمہاری فیکٹری دیکھنے، تمہارا گھر دیکھنے، بینک میں۔ آپ کی فیس ریڈنگ، آپ کے چند ڈاکیومنٹس، آپ کی چند علامات اس پر واضح کرتی ہیں کہ یہ شخص ویزا لینے کے قابل ہے یا نہیں۔ تو دنیا کے اگر ہر فیلڈ میں آپ چلے جائیں، کاروبار میں، سفر میں، اسی طرح ایئرپورٹ پر جب آپ جاتے ہیں، آپ نے بھی کئی ایئرپورٹس کا سفر کیا ہے، انٹرنیشنلی یہ رول ہے کہ جو امیگریشن آفیسر ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو اپنے ملک میں انٹر ہونے دے یا نہ ہونے دے۔ یہ شاید بہت سارے ناظرین کو نہیں پتا ہوگا، ویزا ہونا گارنٹی نہیں ہے کسی ملک میں داخل ہونے کی۔ ہاں، اصل چیز اس امیگریشن آفیسر کا جو ہے نا اختیار ہے کہ وہ آپ کی فیس ریڈنگ، آپ کی ملاقات، آپ کے چند سوالات سے مطمئن ہوا تو اپنے ملک میں جانے دے گا۔ یعنی اس نے بھی علامات چیک کی کہ جو ویزا ہے، جو پاسپورٹ ہے، وہ بندہ بھی یہی ہے کہ نہیں، اور جو اس کی حیثیت بھی ہے کہ نہیں میرے ملک میں آنے کی، ایسی ویزا لے کر آ گیا۔ اب ساری چیز کی علامتوں سے زندگی چل رہی ہے، اور آپ کہیں جناب عشق رسول کی علامت کی کیا ضرورت ہے؟ تو علامت نہیں ہے، اس کی کوئی نشانی نہیں ہے، تو اس کا مطلب اندر کچھ ہے کہ نہیں۔ تو اب عشق رسول جو ہے نا، دیکھیں دنیا کا دستور ہے، اور غالباً عربی کا مقولہ بھی ہے کہ جس چیز سے محبت زیادہ ہو اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں بیٹھ جائیں، کسی کے پاس، اب بدران بھائی ہیں، بہت پیارے اسلامی بھائی، اگر میں ان کے ساتھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھوں اور ان کو تھوڑی دیر بعد یہ اپنے بھائی کا ذکر کریں کسی نہ کسی بہانے سے، تھوڑی دیر بعد، تو مجھے یہ پتہ چل جائے گا ان کو اپنے بھائی سے بڑی محبت ہے، کیونکہ یار ان کی گفتگو میں اپنے بھائی کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ ہمارے
امام صاحب ہیں، اب کوئی اپنے والد کا ذکر کرے، کوئی کسی دوست کا بار بار ذکر کرے، پتہ چل جاتا ہے، تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا ہے کہ یار ہر تھوڑی دیر بعد گھما پھرا کے نا یہ اپنے اس دوست اس کی بات ضرور کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر دل میں عشق رسول کی شمع ہے نا تو پتہ چل جائے گا، اس کی ہر تھوڑی دیر بعد نبی پاک کا نام زبان پر سبحان اللہ. اس کی بات سے، اس کے انداز سے، اس کے اسٹائل سے پتہ چلے گا کہ کس کی محبت میں گرفتار ہے. تو پہلے تو سب سے پہلی بات تو میں اور آپ یہ چیک کر لیں کہ کیا میری زبان پر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر پورا دن رہتا ہے؟ کیا تھوڑی تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے آقا کی یاد آتی ہے؟ اچھا، کچھ یادیں زبان سے ہیں اور کچھ یادیں اعمال سے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب میں بیٹھے بیٹھے کوئی کام کرنے لگا، میں تھوڑی دیر پہلے چائے پی رہا تھا، اب یہی چائے الٹے ہاتھ سے بھی اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن اگر مجھے نبی پاک سے محبت ہے، یاد ہے، تو میرا سیدھا ہاتھ ہی آگے بڑھے گا کہ جس نبی کا غلام ہوں وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا تناول فرماتے تھے، پانی پیتے. یعنی میرے افعال میں نبی پاک کی یاد آئے، میرے کردار میں یاد آئے، میری زبان سے بار بار ذکر ہو. اب اسی لیے علماء نے لکھا کہ عشق رسول کی ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرے، اور کثرت سے ذکر کا مطلب درود پاک پڑھنا بھی ہے. یعنی خاص طور پر جس کی زبان درود پاک سے تر رہتی ہو نا، ڈیفینیٹلی یہ ایک علامت بتاتی ہے کہ اس کو اپنے نبی سے بہت زیادہ پیار ہے. تو اب جو بری باتیں کرنے والے ہیں، جو معاذ اللہ اسی زبان سے گندی باتیں کرنے والے ہیں، گالیاں نکالنے والے ہیں، اب وہ خود سوچیں کہ دعویٰ محبت رسول کا ہے اور ذکر کیا ہو رہا ہے. تو پہلے آپ کے ساتھ بیٹھ کے پتہ چل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. اتنی واضح بات ہے، اتنی. میں آپ کو کہوں، ایک عربی بیٹھا ہے آپ کے برابر میں، کوئی افریقی بیٹھا ہے آپ کے برابر میں، اگر وہ نبی پاک کا غلام ہے نا، سچا محبت کرنے والا، آپ کو خوشبو آ جائے گی. یقین کرے وہ آپ کو اپنی زبان میں رلا دے گا. اللہ، اس کا انداز آپ کو رونے پہ مجبور کر دے گا کہ یہ میرے آقا کا سچا غلام ہے. کیونکہ یہ خوشبو چھپتی نہیں ہے، یہ الفاظ کی محتاج نہیں ہے، یہ فیلنگز ہیں. یہ آپ کو محسوس کروا دے گا کہ یہ کس کا غلام ہے. اس کی زبان، اس کا انداز، اس کا ایٹیٹیوڈ. اور اس کی اتنی مثالیں ماشاءاللہ، خاص طور پہ یہ جو حاجی سفر حج پر چلے گئے، یہ محسوس کریں اس بات کو، کیونکہ وہ جگہ ہے، وہ مرکز عشاق ہے، جہاں آپ کو دنیا بھر کے عاشق ملیں گے، اور ایسا انداز ملے گا، ایسی باتیں ملیں گی جو آپ کبھی کبھی تو حیران ہو جائیں گے کہ یار کمال ہے. یہ بھی عشق ہوتا ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.